الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منهم. وأيضا قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم، دین اسلام کا مجھ سے کس وقت کیا مطالبہ ہے اور اس مطالبے پر مجھے کس طرح عمل کرنا ہے، تو اس کے متعلق حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عظیم بات ارشاد فرمایا کہ دیکھو، دین نام ہے وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا، کہ اس وقت دین کا مجھ سے کیا مطالبہ ہے۔ اس مطالبے کو پورا کرنے کا نام دین اور اتباع ہے۔ اپنا شوق پورا کرنے اور اپنی تجویز پر عمل کرنے کا نام دین نہیں۔ مثلا یہ کہ میں نے اپنا ایک معمول بنا لیا، اب چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے اور وقت کا مطالبہ کچھ بھی ہو، لیکن میں اپنے معمول کو پورا کروں گا، یہ کوئی معقول بات نہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے۔ اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے دین کے تعبیر میں، دین کی تشریح میں اور دین پر عمل کرنے میں بہت کوتاہی واقع ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ جب دل پر کسی خاص کام کا اہمیت سوار ہو جاتی ہے کہ یہ کام کرنا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وقت کا تقاضا کسی اور کام کے کرنے کا ہوتا ہے تو اب اس شخص کو اس وقت کے تقاضے کی پرواہ نہیں ہوتی۔ مثلا ایک مولانا صاحب ہے، ان کو سبق پڑھانا ہے اور اس کے لیے مطالعہ کرنا ہے وغیرہ ذالک۔ ان کے کاموں کی اہمیت تو ان کے دل میں ہے، لیکن میرے گھر والوں کے بھی کچھ حقوق میرے ذمہ ہیں اور مجھے کچھ وقت ان کو بھی دینا چاہیے۔ اس کی طرف مولانا صاحب کی دھیان نہیں، حالانکہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت کو آپ گھر والوں کے لیے استعمال کریں۔ اپنے اس طرز عمل کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بعض مرتبہ لوگ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیوں کا حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک قربانی نہیں دیں گے اس وقت تک دین کا غلبہ نہیں ہوتا۔
اور دین کے اندر اعلیٰ مقام حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے بارے میں صحابہ کرام کی مثالیں موجود ہیں، جیسے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہی شادی ہوئی اور نئی بیوی گھر میں موجود ہے اور اگلے دن جہاد میں جانے کا اعلان ہو گیا، تو ابھی یہ غسل جنابت بھی نہ کر پائے تھے کہ جہاد میں شامل ہو گئے۔ اب وقت کا تقاضا تو یہ لگتا ہے کہ ابھی گھر میں نئی بیوی آئی ہے، اس کے ساتھ کچھ وقت گزارا جائے، لیکن یہ صحابی اس بیوی کو چھوڑ کر جہاد میں چلے گئے۔ تو اس بات کو خوب سمجھ لیجئے، دو باتیں الگ الگ ہیں جن کو صحابہ کرام کی مثالوں میں ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ ایک یہ کہ بعض اوقات حضرات صحابہ کرام نے اپنے گھر والوں کو ایسے موقع پر چھوڑا جب کہ گھر سے نکلنا فرض عین ہو گیا تھا، فرض عین تھا، مثلاً دشمن کا حملہ آور ہو گیا اور آپ علیہ السلام کی طرف سے نفیر عام آ گئی کہ ہر شخص جہاد میں نکل جائے، ہر شخص پر جہاد لازم ہوا۔ اب ہر شخص پر فرض عین ہے کہ وہ جہاد میں حصہ لے۔ اس صورت میں نہ والدین کی اجازت کی ضرورت ہے، نہ بیوی کی اجازت کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نکل سکتی ہے، عورت نکل سکتی ہے، مرد کی بات نہیں، اور غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکل سکتا ہے جب جہاد سب پر فرض عین ہو جائے۔ یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے جبکہ دشمن حملہ آور ہو گیا۔ اس وقت کا تقاضا ہی یہ تھا کہ جہاد میں جاتے۔ اب اس واقعے کو اس بات پر چسپاں کرنا کسی طرح مناسب نہیں جہاں پر نکلنا فرض عین نہیں، یعنی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو ایک ایسے کام کے ساتھ ریلیٹڈ کرنا اور ملانا کہ وہ کام فرض عین ہی نہیں ہے، تو یہ بات یہ دین نہیں ہے، یہ دین کا مطالبہ نہیں ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اگر آپ چسپاں کرنا چاہے تو وہ فرض عین کے ساتھ کرو، وہ آپ ان کاموں کے ساتھ چسپاں نہ کرو جو فرض عین نہیں ہے۔ اسی طرح اس واقعے کی بنیاد پر یہ کہنا کہ قربانی کے بغیر کام نہیں چلے گا، یہ زیادتی ہے، کسی طرح بھی درست نہیں۔ قربانی یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہر جگہ پر اس طرح کی قربانی یہ شریعت کا مطالبہ نہیں ہے۔ دوسری طرف وہ مثالیں جن میں کسی صحابی نے اپنی ذات پر مشقت اور برداشت کر کے جہاد کیا، یا تبلیغ میں نکلے، دعوت میں نکلے، لیکن دوسرے کسی صاحب کا حق ضائع نہیں کیا۔ تیسری طرف بعض صحابہ کرام کے افعال ایسے ہیں جو بہت اعلیٰ درجے کے مقام کے ہیں۔ ہمیں بے شک اس بات کی کوشش تو کرنی چاہیے
کہ اس مقام کا تھوڑا سا حصہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، لیکن ہر آدمی پر فرض نہیں کہ اس سے مطالبہ کیا جائے کہ تم ایسا ضرور کرو۔ جیسے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے دوران ایک پرندہ باغ کے اندر آ گیا اور اب وہ پرندہ باغ سے نکلنا چاہتا تھا، مگر باغ کی گنجان ہونے کی وجہ سے اس کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تھا۔ اب نماز کے دوران ان کا خیال باغ کی طرف چلا گیا کہ میرا باغ کتنا گنجان ہے کہ اس میں پرندے کو داخل ہونے کے بعد اس کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا۔ جب نماز ختم کی تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو بڑا غلط کام ہوا کہ نماز کے دوران میرا دل اپنے باغ کی وسعت کی طرف لگ گیا، جس کی وجہ سے نماز کی خشوع کا حق ادا نہ ہوا، اور اس باغ کی وجہ سے میرا دھیان بھٹکا، اس لیے میں اس باغ کو صدقہ کرتا ہوں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ جو کام حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا یہ کام ہر مسلمان پر فرض ہے، اگر 1 منٹ کے لیے بھی نماز میں دھیان کہیں اور جائے تو یہ گناہ ہے، اور جس چیز کی طرف دھیان گیا اس چیز کو صدقہ کرنا واجب ہے۔ اگر اس واقعے سے کوئی شخص یہ نتیجہ نکال لے تو دین کی صحیح تشریح نہیں ہوگی۔ یہ تو ان کا اعلیٰ مقام تھا کہ انہوں نے ایک لمحہ کے لیے ذکر سے اور اللہ سے غافل ہونے پر اپنے لیے اتنی بڑی سزا مقرر فرمائی۔ لہذا یہ واقعہ لوگوں کو اس عرض کے لیے تو سنایا جائے کہ صحابہ کرام کے بلند مقام کو دیکھ کر، کہ صحابہ کے بلند مقام کو دیکھو کہ انہوں نے نماز میں خشوع ہونے کو کتنا اہم قرار دیا۔ جب وہ خشوع کو اتنا اہم سمجھتے تھے تو ہم بھی کچھ تو کر لیں۔ اس مقصد کے لیے تو یہ واقعہ بیان کرنا درست ہے، لیکن یہ واقعہ بیان کر کے یہ کہنا کہ ایسا کرنا ہر مسلمان پر فرض و واجب ہے، یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں، اور یہ دین کی صحیح تشریح نہ ہوگی۔ لہذا چاہے درس و تدریس ہو، چاہے وعظ و تبلیغ ہو، چاہے جہاد ہو، یہ سب کام وقت کے تقاضوں کے تابع ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کیا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت مجھ سے کیا مطالبہ ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، ہر شخص آگے بڑھ کر جہاد میں حصہ لے رہا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے صحابہ کرام کو ترغیب دی جا رہی ہے۔ یہ ترغیب سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی جہاد میں جانے کا شوق پیدا ہو رہا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم جہاد میں مت جاؤ،
بلکہ عورتوں اور بچوں کی دیکھ بھال کے لیے مدینہ منورہ میں رک جاؤ۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہادری میں، شجاعت میں، جرت میں بہت سے صحابہ کرام سے زیادہ تھے، اعلیٰ تھے، مایہ ناز تھے، انہوں نے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں یہاں عورتوں اور بچوں کے پاس رہ جاؤں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے پیچھے مدینہ منورہ میں اس طرح رہو جیسے حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے رہے۔ اس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مدینہ میں رہنے کی ترغیب دی، اس لیے کہ ان کے لیے وقت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ مدینہ میں رہ کر عورتوں اور بچوں کی دیکھ بھال کرے اور جہاد کو قربان کر دے۔ عرض بدر کا موقع ہے، وہ بدر جس کو قرآن کریم نے یوم الفرقان فرمایا، جس غزوہ میں شامل ہونے والا شخص بدری کہلایا، جن کے نام پڑھ کر لوگ دعائیں کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہے، وہ بھی اس غزوہ میں شریک ہونا چاہتے ہیں، لیکن ان کی بیوی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہے، وہ بیمار ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کی تیمارداری کے لیے رک جاؤ اور جہاد میں مت جاؤ۔ اب دیکھیے، غور کرو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیوی کی تیمارداری کے لیے جہاد سے روک دیا اور جنگ بدر جیسے عظیم فضیلت سے بظاہر ان کو محروم کر دیا، لیکن حقیقت میں وہ محروم نہیں ہوئے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بدرین میں شمار فرمایا اور مال غنیمت میں ان کا حصہ لگایا۔ تو بہرحال عرض یہ کرنا تھا کہ یہ دین کا بڑا اہم نکتہ اور بڑا اہم باب ہے کہ کس وقت مجھ سے کیا مطالبہ ہے اور اس مطالبے پر مجھے کس طرح عمل کرنا ہے۔ دین کے یہ فہم عام طور پر بزرگوں کی صحبت کے بغیر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ آدمی اپنے دماغ سے اجتہاد ہی کرتا رہتا ہے کہ اس وقت مجھے دین کا یہ تقاضا معلوم ہو رہا ہے۔ تو میرے محترم، اصل دین کو سمجھنا چاہیے، دین کا مطالبہ کیا ہے، وقت کا تقاضا دین کے مطابق اس پر چلنا، یہ دین ہے۔